اخلاقی فرد بن جاتا ہے۔ ایک درد اپنے دل میں سمونے لگو گے تم، اشکوں سے اپنے چہرے کو دھونے لگو گے تم، اور تم نے کہاں سنی ہے میرے غم کی داستاں، میں ہنس کے بھی کہوں گا تو رونے لگو گے تم۔ صدر مشاعرہ کی خدمت عالیہ میں جو اپنا فرض نبھا رہے ہیں، آپ کی شفقت باعث مسرت میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں مولانا شمیم صالح صاحب، صدر مہد الشفیق میسور روڈ، آپ یہاں جلوہ افروز ہیں، آپ کی صدارت ہے تو یقیناً آپ کا استقبال ہونا چاہیے۔ اور دوستو آپ اجرت کا اظہار نہ کریں۔ میری محفل میں ابھی اسد بستوی صاحب ہے، علی بارہ بنکی صاحب، عابد وفا سہارنپوری معافی، اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قمر سرور صاحبہ ہے اور شادلی شبنم، اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی نام ہیں جو مشاعرے کی تاریخ کو موڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ صدر مشاعرہ مولانا شمیم صالح صاحب، صدر مہد الشفیق۔ جی ہاں، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ قوت فکر و عمل کو یوں گوہر کرتا رہا، شام کی دہلیز پہ روشن سحر کرتا رہا، لوگ گوتا زن رہے بحر ادب میں ہے سمر، میں تو لفظوں کے جزیروں کا سفر کرتا رہا۔ لفظوں کے جزیروں کا سفر کرنے والی شخصیت ہمارے محتمم، ہمارے رہنما، ہمارے کرم فرما مولانا شمیم صالح صاحب مائک پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ سب سے پہلے حمد و صلوات کے بعد ہمارے محسن کرم فرما جن کی قربانی، جن کی محنت اور انتھک کوششوں کا نتیجہ کہہ لیں کہ بزم اردو کے عنوان پر بہترین مشاعرہ کا انعقاد آپ کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے، اور الحاج جناب بابا جی صاحب، آپ کا نام اکرام ہے، واقعی آپ ملت کے لیے بہت ہی موقر اور مکرم بھی ہیں۔ اس کے بعد ناظم مشاعرہ جناب جمیل صحرا صاحب دائز پہ تشریف فرما، شاعر و شاعرہ، اور سامنے ایک جنب غفیر، علماء کرام، ہمارے دین، خواتین ملت تشریف فرما ہے۔ تمام کی خدمات میں ہدیہ امتنان و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتے ہوئے صدارتی کلمات قومی یکجہتی کے عنوان پہ لب کشائی کی جرت کروں۔ میں بھی ایک شعر کہہ دوں تو اچھا رہے گا کہ ایک شاعر کہتا ہے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، یہ مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر کر طواف میرے دل کا چونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ محترم حضرات، قومی یکجہتی کا مشاعرہ اور در حقیقت گنگا جمنا تہذیب کا مظاہرہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس مشاعرے کی صدارت ایک عالم کو دے کر بابا جی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو کے قدردان، اردو بولنے والے علماء کی اچھی خاصی جماعت بھی۔ بہرحال یہ بہت ہی سعادت مندی ہے ہم تمام کے لیے کہ یہ مشاعرہ بہت ہی خصوصیات کے حامل ہے۔ پہلا تو یہ کہ قومی یکجہتی، دوسرا یہ کہ ہمارے بابا جی کو استاد محترم جنہوں نے تربیت کی، جنہوں نے تعلیم دی، جنہوں نے منہج نبوت پہ سیرت سازی کرنے کا طریقہ سکھایا، آج ہمارے سامنے استاد محترم بھی جلوہ افروز۔ بہرحال برادران ملت، قومی یکجہتی کا مظاہرہ عقائد نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جو ہمیں سکھایا ہے، آج دنیا کی کوئی تہذیب اس کے مت کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا فتح مکہ کے موقع پر کہ جو لوگ
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور ستاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا تکالیف اور مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں۔ واہ! تو محترم حضرات، سب سے عمدہ قوم یکجہتی کا کی جو تحریک ہے اسلام نے ہمیں ورثہ میں دیا ہے، اور فتح مکہ کے بعد وہ لوگ سہمے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے، اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ اسلام کا فتح ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ لا تثریب اليوم، آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، حتیٰ کہ کوئی درخت سے پتے بھی نہیں توڑے جائیں گے، کوئی گھاس کو اکھاڑا نہیں جائے گا، تمام کے تمام آزاد ہو گئے، اور تمام کو گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور تمام سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا گا۔ تو در حقیقت اسلام اتنا ممتاز مذہب ہے کہ قومی یکجہتی کی تعلیم جو ہمیں رگ و ریشہ کے اندر ہے وہ ہمیں دیتی ہے کہ خیر الناس، بہتر لوگ وہ ہیں جو من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہا گا کہ بہتر وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس کے نقطے پہ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے، تکلیف دینے والے انسان نہیں ہوتے۔ ہمارے حضور کی مثال یہ بھی ہے کہ آپ جا رہے تھے، ایک چوراہے پہ کتا سو رہا تھا تو آپ بہت دور سے کٹ کر جا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ایک کتے کے نیند کو خراب کرنے کے لیے، نیند کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت دور سے آپ جا رہے ہیں، کتا ہی تو تھا۔ تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اگر کتا کو نیند میں خلل واقع ہو جائے اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے ہم سے مناسب نہیں ہے، سونے دو اور دوسرے راستے سے گزر۔ کہ جس کی تعلیمات اتنی اچھی ہے، جس دین کے سبق اتنا اچھا ہے، اس دین میں کبھی دیش کا غدار نہیں ہو سکتا ہے، اس دین کا نام لیوا کبھی دھوکہ باز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں ہم یہیں پیدا ہوئے اور یہاں کے ہم حقدار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ قومی یکجہتی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، اور یہ شاعر حضرات، واقعی حضرات جہاں بھی مشاعرے میں جاتے ہیں اکثر ان کے کلاموں میں قومی یکجہتی کا پیغام عمل میں آتا ہے۔ یہ لوگ اتنے اچھے حضرات ہیں، شاعرہ ہو یا شاعر ہو، اپنے کلاموں میں انسانوں کے قومی یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں، اور یہ پیغام دور دور تک پہنچتا ہے۔ لہذا ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بابا جی صاحب نے، میں دیکھتا ہوں کہ سامعین میں جو رونق پنڈال ہے، جو رونق مجلس نظر آ رہے ہیں، ہمارے علماء طبقہ کے زیادہ لوگ ہیں، اور ہمیں صدارت دے کر در حقیقت آپ نے علماء کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ ہم آپ کا مشکور و ممنون ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کارواں کو اسی طرح آگے بڑھایا جائے، اور نجان باللہ آپ کی کامیابی قدم چلے۔ السلام علیکم۔